بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ نحن ہم نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر نبأہم ان کا قصہ بالحق سچ سچ انہم بے شک وہ فتیۃ چند نوجوان تھے آمنوا جو ایمان لائے بربہم اپنے رب پر وزدناہم ہدی تو ہم نے زیادہ کر دیا ان کو ہدایت میں وربطنا اور ہم نے مضبوط کر دیا علی قلوبہم ان کے دلوں کو اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں فقالوا انہوں نے کہا ربنا اے بادشاہ ہمارا رب رب السماوات والارض وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے لن ندعو نہیں ہم پکارتے من دونہ اس اللہ کے علاوہ الہا کسی اور کو الہ اگر ہم کسی اور کو الہ بنا لیں لقد قلنا تب تو ہم کہیں گے اذن شطط بہت غلط بات ہؤلاء یہ قومنا ہماری قوم اتخذوا جنہوں نے بنا لیا من دونہ اس اللہ کے علاوہ آلہہ کہیں اور الہ لولا یأتونا کیوں نہیں لاتے وہ علیہم اس بات پر بسلطان بین کو واضح دلیل فمن اظلم پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے ممن افترا جو باندھتا ہے اللہ رب العزت پر علی اللہ اللہ تعالیٰ پر کاذبہ جھوٹ۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اصحاب کہف کا قصہ آپ پر سچ سچ بیان کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں اس قصے میں بڑا ہی اختلاف تھا کوئی اس قصے کو کس لحاظ سے بیان کرتا کوئی کس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سارے اختلافات چھوڑو آؤ ہم تمہیں یہ قصہ حق سچ سچ بتاتے ہیں انہم فتیۃ بے شک وہ چند نوجوان تھے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے سوال کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ چند نوجوان تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ حق کو زیادہ قبول کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کی عمریں زیادہ بڑھ جائیں جو لوگ بوڑھے ہو جائیں ان کی بنسبت نوجوان لوگ جو ہے وہ حق کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اصل کے اندر نبوی دور میں ایسا تھا مشرکین مکہ میں جو نوجوان تھے وہ زیادہ اسلام لائے تھے بنسبت ان کے جو قریش کے سردار وڈیری عمر کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ ایمان نہ لائے تھے ایمان وہ لائے تھے جو نو عمر نوجوان لوگ تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے نوجوانی کی یا بچپن کی عادتیں انسان کو بڑھاپے کی عمر میں بہت کم چھوڑتی ہیں۔ اگر انسان کو نوجوانی کی عمر میں اچھی عادتیں لگ جائیں تو آدمی بڑھاپے کی عمر میں اچھا رہتا ہے، لیکن اگر انسان نے نوجوانی کی عمر میں
اپنے آپ کو غلط راستے پر لگا لیا، گناہوں کے راستے پر لگا لیا، تو بڑھاپے کی عمر میں جا کے ان گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نوجوانی کی عمر میں شرک کرے یا کوئی بھی گناہ کا کام کرے، کوئی بھی گناہ کا کام اگر وہ نوجوانی سے مسلسل کرتا آ رہا ہے تو بڑھاپے کی عمر میں اس گناہ کو چھوڑنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو نوجوانی کی عمر میں، جوانی کی عمر میں انسان کو اچھی عادات، اچھی خصائل جو ہیں وہ اپنانے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے تھے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدا ہم نے ان کو ہدایت کے اندر، ایمان کے اندر اور زیادہ کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ بات ثابت کرتے ہیں ایمان جو ہے اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، جس طرح کہ ہمارے احناف کا مسلک ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی، ان کے ہاں سب کا ایمان ایک جیسا، چاہے وہ بکر ہو، چاہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، چاہے ایک عامی مسلمان، جو کوئی بھی ہو ایمان کے لحاظ سے سب برابر ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان نوجوانوں کے ایمان کو زیادہ کر دیا، یعنی ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، تو لوگ جو جن کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں ان کو ہم تقوی میں، ایمان میں اور زیادہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ ایمانا، جو لوگ ایمان لے آئے ہم ان کے ایمان کو زیادہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی دیگر آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کرے، بہتر عمل کرے، ایمان انسان کا بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر انسان بہتر عمل نہیں کرتا تو ایمان انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَاهُمْ، ہم نے مضبوطی سے باندھ دیا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو۔ اصل میں ربط کہتے ہیں کسی بکھری ہوئی چیز کو باندھنا، کیونکہ وہ چند نوجوان جو تھے وہ بادشاہ کے ڈر سے، قوم کے ڈر سے بکھر گئے تھے، ان کے دل جو ہے وہ بکھر گئے، ڈر گئے، وہ لوگ کہیں ہمیں جو پکڑ کر قتل نہ کر دیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان بکھرے ہوئے لوگوں کے دلوں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ ان کے دل کب ڈرے؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اب یہاں اللہ رب العزت اس نقشے کو بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ لوگ بادشاہ کے میدان میں گئے، دقیانوس نے کہا آؤ بھی میرے مشیروں، وزیروں، شاہی خاندان کے لوگوں، اس بڑے روم کے بادشاہ کے سامنے جو ہے اپنی بندگی کا اظہار کرو۔ سب باری باری آتے رہے، بندگی کا اظہار کرتے رہے، لیکن جب ان نوجوانوں کی باری آئی، اس کام یہ نوجوان کھڑے ہو گئے، فقالوا، انہوں نے کہا ربنا، اے بادشاہ تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب رب السماوات والارض، وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور محترم بھائیو، یہ ہے سب سے بڑا جہاد۔ کسی کافر کے سامنے الہ کلمت اللہ بلند کرنا، اللہ کا نام بلند کرنا، حقیقت میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ عام معنوں میں جہاد کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے میں جب ظالم بادشاہ سامنے ہو، جابر سامنے ہو، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ یہی ہے۔ اور صحابہ اکرام یہ جہاد کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستے کا امیر بنا کر رومیوں کی جانب روانہ کر دیا، رومیوں نے اس دستے کو جو ہے وہ پکڑ لیا۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، اشارہ تو بیان کرتا ہوں۔ رومیوں نے پکڑ لیا، ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سردار تھے، اس گروپ کے امیر تھے، نبی علیہ السلام نے بنایا۔ تو عبداللہ بن حذیفہ یہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اچھی خاصی صحت، کڑیل جوان تھے۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے، میرا دین کو مان لے۔ عبداللہ نے کہا نہیں، میں تیرے دین کو نہیں مان سکتا۔ بادشاہ نے دھمکی دی، ماروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ ساتھ چھوڑ دے، میں تجھے اپنی بادشاہت کے اندر جو ہے وہ شامل کر لوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تو بادشاہت میں شامل کرنے کی بات کرتا ہے، اگر ساری بادشاہت بھی دے دے تب بھی میں نبی علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ بادشاہ یہ بات سن کر غصہ، بڑے آدمی کو غصہ ہی آتا ہے، غصہ آ گیا اور غصے میں آ کر اس نے یہ حکم جاری کر دیا، لاؤ تیل کا کڑاہا لاؤ، اس کو گرم کیا جائے، تیل کو ابالا جائے۔ تیل کو ابالا گیا، دو مسلمانوں کو پکڑا گیا، پکڑ کر اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی وہ نوجوان اس تیل کے اندر گئے ویسے ہی ختم، ہڈیاں ختم ہوگی، بالکل ایک لمحے بھر میں، آن باہن میں سڑ بجھ گیا وہ نوجوان۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بادشاہ نے مخاطب کیا، کہا
اے عبداللہ باز آ جا ورنہ تیری بھی یہی حالت ہوگی۔ عبداللہ نے کہا مجھے یہ حالت منظور ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا، اس کراہے کے قریب کر دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے یہ سمجھ لیا شاید یہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا لاؤ اس کو میرے پاس، پکڑ کر لایا گیا۔ کہا عبداللہ کیا میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ کہا نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر آنکھوں سے آنسو کس لیے؟ کہنے لگے آنکھوں سے آنسو تو اس لیے جاری ہوئے ہیں کہ میری تو ایک جان ہے، اگر سینکڑوں ہزاروں جانیں بھی ہوتی تب بھی ایک ایک کر کے اپنے پیغمبر پر قربان کر دیتا، تیری بات میں نہ مانتا۔ بادشاہ جو ہے وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اتنی سخت سزا ملنے کے باوجود بھی اس انسان کے اندر ایمان جو ہے وہ کس قدر پختہ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا میرے ماتھے کا بوسہ دے دے، تجھے آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اچھا مجھے نہیں بلکہ میرے ساتھیوں کو بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے تیرے بعد ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، بادشاہ کا بوسہ دیا، ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ ساتھیوں کو لے کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، سارا معاملہ ماجرا جو ہے وہ جا کر بیان کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مجمع کے اندر اعلان کیا تھا وہ مجمع والوں اٹھو، تم میں سے ہر آدمی پر لازم ہے عبداللہ کے چہرے کا ماتھے کا بوسہ دے۔ وہ تو محترم بھائیو یہ ہے وہ جہاد اصل میں الہی کلمت اللہ، ظالم بادشاہ کے سامنے حق کو بلند کرنا۔ آسیہ نے بلند کیا تھا، فرعون کی بیوی نے میکھیں ٹھکا لی، میکھیں کھا لی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا بادشاہ، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے والا، اس کے سامنے اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند کیا۔ تو یہی وہ کام تھا جو ان نوجوانوں نے کیا تھا کہ سب ظالم تھے، پوری خلقت جو ہے وہ ظالم تھی، دقیانوس کی حکومت جو ہے وہ ظالمانہ تھی، لیکن اس ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا کر کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا، تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بنائیں گے، ہم اسی کو ہی اپنا الہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو محترم بھائی اصل میں یہ ہوتی ہے استقامت، دین کے اوپر ڈٹ جانا۔ تو انسان کی استقامت کب ختم ہوتی ہے؟ کب انسان جو ہے وہ دین سے دور ہوتا ہے؟ انسان دو وجوہات کی بنا پر انسان کے اندر سے استقامت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ڈر، جب انسان کے دل میں کسی کا ڈر آتا ہے انسان کے اندر سے استقامت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری لالچ، جب لالچ آتی ہے تب بھی انسان کی استقامت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا دین کا معاملہ ہو تو انسان یہ سوچتا ہے اگر میں نے حق کی گواہی دے دی، حق کا فیصلہ کر دیا تو میرے مخالف جو آدمی ہے دوسرا، اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو مجھے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لالچ ہے نا انسان کو دنیا کے مال کی کہ میں نے اگر اس کا ساتھ دے دیا، حق کا ساتھ دے دیا، تو دوسرا آدمی سے جو مجھے حاصل ہونے والا فائدہ ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو انسان اس لالچ کی خاطر حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یا پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے سچ کا ساتھ دے دیا تو دوسرا آدمی مجھے نقصان پہنچائے گا، دوسرے سے ڈر جاتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ استقامت کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو محترم بھائیو یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، نہ ہی اسے فائدے کا لالچ اور نہ ہی اسے کسی اور کا ڈر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کے دل میں لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، مومن کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یذل، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، من والیت، جس کا اللہ دوست بن جائے، جس کا اللہ دوست ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ولا یعز، اور نہ ہی کو عزت دے سکتا ہے، من عادیت، جس کا اللہ دشمن بن جائے، جس کا اللہ دشمن بن جائے اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور جس کا اللہ دوست بن جائے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بادشاہت میرے پاس ہے، جس کو چاہو بادشاہت عطا کر دو اور جس کو چاہو بادشاہت لے لو، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہوں میں عزت دے دوں، جس کو چاہوں میں ذلیل کر دوں، بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاں محترم بھائیو، ایک مومن کا، مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو دنیا کی لالچ کرتے ہوئے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، دین کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ عزت دیتے ہیں، اللہ ہی ذلیل کرتے ہیں۔ اگر ہم دین کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، اگر دین کو دنیا داری کی خاطر چھوڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے۔ ہم محترم بھائیو، اصل میں
یہ حق کو لالچ اور خوف کی بنا پر ترک کر دینا، دین کو چھوڑ دینا، اصل کے اندر یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے دیتا ہوں، میں ذلیل کرتا ہوں، لیکن وہ بندہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کا ساتھ دے دیا میرا نقصان ہو جائے گا، گویا وہ کسی اور کو بھی نقصان کا مالک جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے دوسرے مقام پر اس بات کی وضاحت کی ہے، فرمایا جو لوگ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، گویا انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، رب بنا لیا ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر حق کا ساتھ چھوڑنا گویا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اس لیے انسان کو ان معاملات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، ہمیشہ دین کا طرف داری، دین کی جانب جو ہے انسان کو جھکنا چاہیے۔ دین کو کسی بھی حالت میں بیچنا، اپنے ایمان کا سودا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ انسان کا ایمان جو ہے وہ کچے دھاگے کی طرح نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی سی تکلیف آزمائش آئی ڈول گئے ختم ہو گئے، دین کا حق کا ساتھ چھوڑ دیا، نہیں، انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہؤلاء، ان نوجوانوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے الہ بنا لیے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ہاں یہ اپنے باطل معبودوں پر کوئی دلیل پیش کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دلیل ان کے پاس ہے نہیں ہے، باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، وہ لوگ کہنے لگے ہاں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے جو انسان جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔